تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت کتنی اہم ہے۔ بعض صورتیں ہیں ان کی بھی فضیلت ہے، سورہ رحمان کی فضیلت ہے، سورہ یاسین کی فضیلت ہے، سورہ واقعہ کی فضیلت ہے، سورہ ملک کی فضیلت الگ سے ہے۔ مثلا قل هو اللہ احد کے بارے میں روایت ہے کہ سورۃ الاخلاص تاج الثلث القرآن، جو آدمی سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد کو پڑھتا ہے ایک مرتبہ تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے؟ جو 3 مرتبہ پڑھ لے تو گویا مکمل قرآن پاک کا ثواب مل گیا۔ سورہ یاسین کے بارے میں بہت سے فضائل آئے ہیں۔ وان عطاء ابن ابی رباح قال بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، رواہ الدارمی۔ حضرت عطاء ابن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ارشاد پہنچا ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو شخص سورہ یاسین شروع دن میں پڑھے اس کے تمام دن کی حوائج پوری ہو جائیں گی، یعنی جتنی بھی حاجتیں ہیں۔ اور ایک روایت میں وارد ہوا ہے ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے حق تعالی شانہ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حق تعالی شانہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا، ابھی نہ آسمان تھا نہ زمین۔ تو جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھا لیں گے، یعنی یاد کریں گے۔ تو اس میں یاد کرنے کی فضیلت آ گئی سورہ یاسین کی، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کریں گی۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں معمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا و آخرت کی بلائیوں پر مشتمل ہے، اور اس سے دنیا و آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کی ہول کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں نا ان کے 2 3 نام ہیں، جیسے سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، سورہ شفا بھی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہے، اور سورۃ الحمد بھی ہے، سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ جیسے سورہ یاسین کا ایک نام لکھا ہے رافعہ، کیا؟ اور ایک خافضہ، کیا مطلب ہے؟ مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی، کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے، انہیں میری آرزو ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ اسے سورہ یاسین یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہے 6 مہینے لگ جائیں، 83 آیتیں ہیں، چاہے سال لگ جائے، لیکن اس تمنا کو پورا کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا رات میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دن میں بھی پڑھنا چاہیے، یعنی صبح، تاکہ ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، ثواب تو الگ رہا، اور رات کے آخر میں پڑھ لے، چاہے مغرب کے بعد پڑھ لے، عشاء کے بعد پڑھ لے۔ ہم نے اپنے مشائخ کا معمول دیکھا کہ وہ ایک تو فجر کے بعد اس کو پڑھ لیتے ہیں اور عشاء کے بعد سورہ یاسین شریف کو۔ الحمدللہ ہمارے تقریباً سارے دینی مدارس میں، سارے تو نہیں کہہ سکتا ہوں، اکثر مدارس میں اس کا معمول ہے کہ صبح جب نماز ہو جاتی تو بس سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے عشاء کے بعد پھر سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں۔ ایک روایت میں کہ جو یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے۔ کیسے راستہ پا لے گا؟ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ ابھی فرشتوں کو بھیجتا ہے انسانی شکل میں، کس میں؟ تو اس سے ملاقات کر لیتا ہے۔ جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، ریگستان میں ہے، راستہ نہیں مل رہا ہے، کہاں جائے گا؟ ادھر سے جائے گا تو ادھر سینکڑوں کلومیٹر ہے، ادھر سے جائے گا تو 10 کلومیٹر ہے، پریشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیج دیتا ہے، تو اس سے الیکس لے کرتا ہے آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو وہ مسافر کہتا ہے مجھے فلاں جگہ جانا ہے، وہ کہتا ہے مجھے بھی وہیں جانا ہے۔ وہ کہتا ہے لیکن مجھے تو راستہ معلوم نہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے راستہ معلوم ہے، چلو میرے ساتھ۔ تو وہاں تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ پھر جب بستی کے قریب پہنچتا ہے اس سے کہتا ہے آپ کو کہاں جانا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے ادھر کو جانا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے مجھے ادھر جانا ہے، تو اس کو وہ جو ہے وہ راستہ پا لیتا ہے۔ جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ پا لیتا ہے،
کسی کی گائے گم ہو گئی، کسی کا اونٹ گم ہو گیا ہیں۔ اب یہ تو جانور کہا، تو اسکوٹر بھی گم ہو سکتا ہے نا، ٹاٹا موبائل بھی گم ہو سکتا ہے۔ تو جس کی سواری گم ہو جائے اور وہ سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی برکت سے وہ اس چیز کو پا لے گا۔ اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو، کبھی مہمانوں کی آمد بہت ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کتنے مہمان آئیں گے، جیسے جلسوں میں کوئی طے تو ہوتا نہیں، اب یہ اندیشہ ہے کہ شاید کھانا کم پڑ جائے تو سورہ یاسین پڑھ لیں تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزا میں ہے، کیا یعنی آخری لمحات میں ہے، تو اس پر نزا میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے نا، وہ پہلے آبی حدیث، اس کو مردوں پر پڑھا کرو۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو قریب المرض، کیا ایک تو یہ کہ جس کا انتقال ہو چکا ہو اس پر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، جام سے بھی آپ پڑھ لیں گے ثواب پہنچ جائے گا اس کو۔ اور جو ایسی عورت پر پڑھے جس کے بچہ ہونے میں دشواری ہو رہی ہو، اس کے لیے بچہ جننے میں سہولت ہوتی ہے، یعنی پڑھ لیا، اپنا کوئی اس کے قریب میں ہے، اور بعض لوگ تو پانی پر پھونک مارتے ہیں، دھم کر لیتے ہیں، اس کو بھی پلا دیتے ہیں۔ اور مقری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے، یعنی خوف جاتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس نے سورہ یاسین اور والصافات جمعہ کے دن پڑھی اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کی دعا پوری ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ فضیلت سورہ یاسین کی۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ سورة الواقعہ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا وکان ابن مسعود یامر بناتہ یقرأن بہا کل لیلہ، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ یا حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس شخص نے سورہ واقعہ کو رات میں پڑھا، یعنی ہر رات میں اس کا معمول ہے، ہر رات میں پڑھا تو اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اس کو کبھی۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب اس صورت کو پڑھیں۔ سورہ واقعہ کے فضائل بھی متعدد روایت میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ حدید اور سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھتا ہے وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے، یعنی ابھی تو ہے دنیا میں ہی، لیکن اس کو پکارا جاتا ہے کس میں؟ جنت الفردوس والوں میں ہے۔ یہ ایک روایت میں کہ سورہ واقعہ سورۃ الغنا ہے، کیا ہے؟ یہ آدمی کو غنا پیدا کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ایک روایت میں کیا اس کو اپنی بیویوں کو بھی سکھاؤ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اس کے پڑھنے کی تاکید منقول ہے۔ تو حضرت آگے ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، مگر بہت ہی پست خیالی ہے کہ 4 پیسے کے لیے اس کو پڑھا جاوے، البتہ اگر غنائے قلب، گنائے اور آخرت کی نیت سے پڑھے تو دنیا تو خود بخود ہاتھ جوڑ کر حاضر ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ 5 حقوق بتائے گئے قرآن پاک کے، کتنے؟ عظمت، کیا عظمت؟ اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے، تو سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ اکبر۔ تو بزرگوں کے بارے میں منقول ہے وہ قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ھذا کلام ربی، کیا یہ میرے رب کا کلام ہے، تو اس کو چومتے تھے، اپنے آنکھوں سے لگاتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھاتے تھے تو کیفیت طاری ہوتی تھی، فرماتے ھذا کلام ربی، کیا یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب رب کی عظمت دل میں ہوگی تو اس کے کلام کی بھی عظمت ہونی چاہیے۔ ایک ہے محبت، کیا محبت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندھیرے کو سب ختم کر لیا، تو اس سے محبت ہونی چاہیے۔ کیا آپ لوگ اگر کوئی محبوب میسیج کر لے تو کتنی مرتبہ اس کو پڑھ لیتے ہیں؟ بہت سارے لوگ تو اپنے پیروں کے خطوط ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، ہر مرتبہ نیا نیا لطف لے لیتے ہیں نا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو محبوبوں کا بھی کیا ہے؟ محبوب ہے، اس سے بڑھ کر محبوب کون ہو سکتا ہے؟ لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ۔ تو محبوب کا خط ہے، محبوب کا کلام ہے، اس لیے اس کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے۔ تو ایک تو بتایا عظمت، کیا ایک محبت، اس کی تشریح اس وقت میں نہیں کروں گا۔ عظمت، تلاوت، کیا یہ حق ہے قرآن مجید کا۔ بعض حضرات نے فرمایا 40 دن میں ایک ختم کرنا چاہیے، کتنے؟
40 دن میں ایک ختم کرنا ہی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک پارہ سے کچھ کم پڑھے، ایک پارہ سے کچھ۔ اور صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ وہ حضرات ایک ہفتے میں ختم کرتے تھے۔ کیا؟ ایک ہفتے میں۔ اس لیے 7 منزلیں بنائی ہے قرآن پاک کی۔ بعض حضرات 3 دن میں ختم کرتے تھے، بعض حضرات اس سے بھی کم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، بس 3 دن میں ختم کر لو۔ کیا کر لو؟ 3 دن میں ختم، تاکہ تدبر بھی رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 10 پارے پڑھتے تھے۔ تو بہرحال ہم تو اتنا نہیں کر سکیں گے کہ ہم 3 دن میں ختم کریں، یہ تو ہمارے لیے گویا مشکل ہے، ناممکن تو نہیں، مشکل ہے۔ البتہ رمضان میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، 24 گھنٹے میں 10 پارے آدمی آرام سے پڑھ لے گا۔ بعض حضرات زیادہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے بھی اللہ کے فضل سے اعتکاف میں پتہ نہیں کتنے پارے روزانہ پڑھے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے تلاوت، کیا یہ حق ہے کس کا؟ قرآن پاک کا۔ تو تلاوت روزانہ کرے، تھوڑا 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 کرتا رہے سلسلہ۔ بعض لوگ سورہ یاسین صبح پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تلاوت کر لی۔ کیا؟ وہ معمول ہے، وہ الگ چیز ہے۔ تو سورہ یاسین کو آپ نے معمول بنا لیا، وہ الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ تلاوت کو روزانہ قرآن پاک کو پڑھنا پڑے گا، تاکہ ختم قرآن بھی تو ہو جائے، ورنہ تو صرف ختم سورہ یاسین ہو جائے گا۔ تو تلاوت، تو عظمت، محبت، تلاوت، اطاعت، کیا اس کی تو وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کے بغیر تو چارہ بھی نہیں کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کے کیا کر لے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تبھی تو نجات ملے گی۔ اور آخری اشاعت، کیا اشاعت کا مطلب کیا ہے؟ خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ تو بہرحال ہماری ان احباب نے آج یہ ارادہ کیا آج سے اس سلسلے کو جاری کرنے کا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آسان بھی فرمائے اور قبول بھی فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی قرآن پاک کی تلاوت اور اشاعت اس کے لیے قبول فرمائے۔ دعا فرمائیں۔